دونوں جو ہیں دونوں اطراف میں اگر لیٹ نائٹ میں ایسے کا معاملہ یا ڈے لائٹ میں ایسی باتیں چل رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایموشنلی جو ہے وہ امبیلنسڈ ہیں۔ لیٹ نائٹ چیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوستی میں آپ کو پتہ ہے فرینڈشپ میں راتوں کو جا کے چیٹنگ ہو رہی ہے، پھر راتوں کو فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر ایموشنلی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے لڑکے کی لڑکی کے ساتھ، لڑکی کی لڑکے کے ساتھ۔ اس حساب سے اسلام کیا کہتا ہے، پلیز بتائیے گا۔ یہاں پر نفسیاتی ایک پہلو آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ لیٹ نائٹ ہے یا ڈے لائٹ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ چونکہ انسان جو ہے یہ ایک سوشل بینگ ہے، یہ اکیلا تنہا نہیں رہ سکتا، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایموشنل بینگ بھی ہے۔ یہ واحد وہ چیز ہے، آپ کیمرہ ہے آپ کے پاس، گاڑی ہے آپ کے پاس، دیگر جتنی چیزیں ہیں، گیجٹس جتنے بھی ہیں، ان میں ایموشنز نہیں ہیں۔ یہ ایموشنل بھی ہے اور سوشل بھی ہے، اس کو اپنے ساتھ کوئی تو چاہیے، اور جو اس کے جذبات کو، احساسات کو سمجھ بھی سکے، انہیں پرموٹ بھی کر سکے، سمجھ سکے اور پرموٹ کر سکے اور ان کی حفاظت کر سکے۔ لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جذبات موجود ہیں، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ جب مینیپولیشن اور ایکسپلائٹیشن آ جائے گی تو پھر وہ دوستی نہیں رہے گی۔ دوست چونکہ ہونا جس معاشرے کے اندر جو ہے جہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں دوستی آپ کی سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے سے کتنا مخلص ہیں، اخلاص کتنا آپ کے ساتھ موجود ہے۔ پھر آپ کے وہ رشتے جو فطرت و قدرت نے قائم کیے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ان رشتوں کے اندر آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ کو اختیار نہیں تھا کہ آپ کی ماں کون ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کا باپ کون ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کون بہن پیدا ہو، کون سا بھائی پیدا ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کے ہاں اولاد کون سی پیدا ہو۔ ان تمام رشتوں کے اندر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ ڈیپینڈنٹ ہے۔ مگر آپ کا دوست کون ہے، اس کا تو اختیار ہے نا کہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا دوست کون ہوگا۔ یس، دوستی وہ واحد اختیار آپ کے پاس ہے جہاں آپ چوائس کرتے ہیں کہ who should be close to me۔ اچھا، مگر میں سمپل پتہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اسلامی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ یہ یا غلط ہے کہ رات کو چیٹ کر رہے ہیں، ایموشنلی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، آپ ہر چیز، آپ کو پتہ ہے نا، ہر چیز سب سے پہلے تو ایموشنلی باؤنڈ ہوتا ہے نا۔ ایسا ہی ہے۔ اب جب کسی لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کا ایموشنلی باؤنڈ چل رہا ہو اور وہ ہر چیز اپنی جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہو، آدھی رات کو بھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو اور یہ والی چیزیں، تو یہ صحیح ہے؟ یہ بہت خوبصورت پہلو آپ میں نے پہلے گزارا، یہ چونکہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے یہاں پر، اور دین اسلام جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جو ہیں دونوں اطراف میں اگر لیٹ نائٹ میں ایسے کا معاملہ یا ڈے لائٹ میں ایسی باتیں چل رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایموشنلی جو ہے وہ امبیلنسڈ ہیں، ان کے جذبات اور احساسات کی پراپر طریقے سے ایکسپریشن نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ فرینڈشپ ہے یا ایموشنلی اٹیچمنٹ، یہ بھی بنتا ہے سوال یہاں پہ۔ یہ بھی سوال بڑا خوبصورت سوال بنتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے معاملات میں دیکھیں کہ یہ فرینڈشپ نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے، اپنا ٹائم پاسنگ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور وہ جذبات جو آپ کے کیا ہیں دبے ہوئے ہیں ان کو اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ گیجٹ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ آپ جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہو تو دو چیزیں پیرالل چلتی ہیں۔ آپ کے پاس بنیادی طور پر گاڑی کو آگے لے کے جانے کے لیے ایکسیلریٹر ہے، اس کو ایکسیلریٹ کرنا ہے آپ نے، لیکن باوقت ضرورت کیا کرتے ہیں، آپ بریک بھی اپلائی کر کے پوری سپیڈ کو کیا کہتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ جذبات انسان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ انسان کو بریک لگواتی ہے کہ اب مجھے اتنا آگے نہیں بڑھ جانا کہ جہاں میری واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹ نائٹ، یہ جو جذبات کے احساسات، پھر وہ جذبات کسی اور سمت میں بھی آپ کو لے جا سکتے ہیں، کیونکہ جذبات کے ساتھ ساتھ کچھ جسمانی، کچھ عقلی، کچھ اور جنسی ضروریات بھی ہیں۔ اگر وہ جذبات جو ہیں آپ کو ان حدود سے باہر، آپ کو ایک لمٹ دی گئی ہے، آپ کو ایک جگہ دی گئی کہ اس روڈ کے اوپر آپ اتنی سپیڈ سے فلاں جگہ تک جا سکتے ہیں، اب وہ ہے عقل کا کام، وہ ہے شعور کا کام۔ اور اگر جذبات کی بنیاد پر آپ ایکسیلریٹر دبائے جا رہے ہیں تو ممکنات میں سے ہے کہ آپ مالاکنڈ کراس کر جائیں، آپ جو ہے نا لنڈی کوتل کراس کر جائیں، اور وہاں جا کر پتہ چلے کہ نہ آپ کے پاس واپسی کا راستہ ہے، نہ واپسی کا پیٹرول ہے، نہ واپسی کے باقی جتنے ذرائع وہ ختم ہو چکے ہیں ان تعلقات کے اندر۔ اسی لیے اسلام جو ہے، اسلام صرف آپ کی حفاظت چاہتا ہے، اسلام آپ کی عزت اور توقیر چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی لیمٹس کے اندر رکھنے کے لیے جو اس نے قواعد و ضوابط کو ڈیولپ کیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت بات انہوں نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ دیکھو کہ ساری چیزیں
امکانات ہر چیز کے موجود ہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. اگر پوری رات بیٹھے آپ چیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا آپ کا؟ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہو، اپنی اس فرسٹریشن کو کیا کر رہے ہو، اس کا اظہار کر رہے ہو. وہ اظہار کے لیے الفاظ کا چناؤ، وہ ان الفاظ کے اندر جو ہے اپنے جذبات کی جو ہے وہ تسکین، اور یہ جذبات اور احساسات کرتے کرتے آپ کی اگر ایک ہیبٹ بن گئی ہے تو یہ ہیبٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے جذبات اور احساسات کو کیا کر رہے ہو، ایکسپلائٹ کر رہے ہو. جب وہ ایکسپلائٹیشن شروع ہو جائے گی the time will come کہ پھر آپ کسی ایسی حدود کے اندر مقید قید ہو جاؤ گے کہ پھر آپ کو اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح دوسرا ڈائریکٹر آپ کو کیا کرے گا، ڈائریکٹ کرے گا. اور ہمارے ان معاملات کے اندر جو ہیں یہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں جن زی کے ساتھ، شعور کی کمی ہے. جذبات تو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، زمین پر آ کر آپ نے کیا کرنا تھا. جذبات تو اللہ نے آپ کو ودیت کیے ہوئے ہیں، دے آر ان بورن موجود ہیں، ان کو کنٹرول کر. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا جنزی کے پاس شعور نہیں ہے، جنزی کہتا ہے ہمارے پاس شعور ہی تو ہے. شعور سے مراد یہ ہے جنزی اسی بات پہ لڑتا ہے، کہتا ہے ہمارے پاس شعور ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بات تھا ہی نہیں، نہ آپ لوگ کے پاس دوستی تھی، نہ سوشلائزنگ تھی، نہ آپ کو بات کرنا آتا ہے، نہ تعلقات رکھنے آتے تھے. یہ اس کی پرسیپشن ہے، یہ اس کا انتہائی بچگانہ سا خیال ہے. میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ یہ جو لیٹ نائٹ باتیں ہو رہی ہیں، تو جب لینڈ لائنز بھی ہوتی تھی نا تب بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، چھپ چھپ کے بھی ہوتا تھا. ڈیفینیٹلی. ایک بات اور میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گی. پروفیسر صاحب نے کہا مگر کہ تھوڑا بہت ماں باپ کا ڈر ہوتا تھا اس وقت لینڈ لائن پہ. ڈے ٹائم اور رات کی جو ہے نا اس چیٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ سبزیوں کے بھاؤ نہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں پہ جب نیا نیا انٹرنیٹ اور یہ موبائل ڈے ٹائم پہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ڈے ٹائم پہ کون کہتا ہے کہ یار آلو آج 25 روپے کلو ہوتی. فضا رات ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے، کہ جو آپ کے جتنے انزائٹیز، اسٹریسز، جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں. جب وہ آپ کا ایک فرسٹریشن کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ کو رسپانس بھی مل رہا ہوتا ہے، تو وہ فرسٹریشن کا دروازے دو طرف آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یا تو کوئی آپ کو بڑے اچھے سے سنبھال لیتا ہے اور آپ کو ایک اچھی راہ دکھاتا ہے، یا کوئی آپ کو ایسا بتاتا ہے کہ تمہارے سے بڑھ کے تو ظالم ماں باپ دنیا میں کسی کے ہیں ہی نہیں ہیں. یہ دو راستے آپ کو ہمیشہ مل رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی ایکسپلوئٹ کرنے والا یقیناً بیٹھا بھی ہوتا ہے. ہاں دوسرے میں چند ایکسیپشنز میں بتاؤں گی. چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ وقتی لمحہ ہے، یہ گزر جائے گا، وہ اس کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. ایک میں آپ کو بات کہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ سروسز جب شروع ہوئی تھی موبائل کی، تو انہوں نے رات کے پیکیجز اناؤنس کیے تھے. اس وقت بھی میں ایک فورم پہ اسی طرح بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ جو ہم رات کے فری پیکیج آفر کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر گارنٹی لے لیجئے کہ کسی نے بھی بیٹھ کے نا وہاں پہ کوئی کمبائنڈ اسٹڈی گروپس نہیں اس پہ ہوں گے. رات کے 12 بجے کے بعد صبح 4 بجے تک جو آپ کو پیکیج مل رہا ہے، وہ 12 سے 4 والا پیکیج جو ہے وہ کوئی آپ کو کوئی ایسی کنسٹرکٹیو تھاٹس کی طرف نہیں لے کے جاتا. اور آپ جب ہوں 16، 18، 20، 22 سال کے، تو اس وقت اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ کہوں گی کہ کہا جاتا ہے جی ایج از جسٹ اے نمبر. نہیں، ایج از مچ مور دین دیٹ. اگر مجھے کہے کہ 20 سال کی ڈاکٹر کمل خالد اور اس عمر کی ڈاکٹر کمل خالد میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ بتائیے. بھائی میرے میں تو بہت فرق آیا ہے. اوف، میں کیا گروم سب میں آتا ہے، کانفیڈنس آیا ہے مجھے، سمجھ آئی آتا ہے، اور اپنی ہار سے سیکھ کے جیت آئی. لیکن ہارے تو جیتے ہیں نا. ہارے تو جیتی. تو یہ جو نائٹ چیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو وہ میجورٹی جو ہے کوئی اتنے سیدھے راستے پہ نہیں جا رہی ہوتی، اور یہ ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کو ہمیں اچھا آپ سے ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے، میں یہاں پہ بھی فوراً آپ کو لے کے آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، اب معاشرے میں آپ کو پتہ ہے ہر لڑکا ہر لڑکی شادی تو ہونی ہے. اب شادی کے بعد کی دوستی ہونی چاہیے کیا؟ دوستی از پرفیکٹ؟ ایک مرد کے لیے کسی اور عورت کے ساتھ دوستی رکھنا، شادی ہو چکی ہے، اور ایک عورت کے لیے کسی اور مرد سے دوستی رکھنا، اس کی شادی ہو چکی ہے. دیکھیے دوستی میں مختلف لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ آپ کے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں جو آپ کے گھر آ رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، آپ سے باتیں ہو رہی ہیں. آپ کی پروفیشنل لائف میں، اب میری پروفیشنل لائف میں اتنے میلز ہمیشہ رہے ہیں کیونکہ میں نے میل ڈومینیٹنگ پروفیشنز میں کام کیا ہے. اچھا اب ان کے ساتھ ہم باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اچھا ہر وقت ایکڈیمک ڈسکشنز بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں، جوکس کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک پھر میں کہوں گی کہ یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈری کہاں پہ سیٹ